الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ماہ مقدس شعبان معظم تشریف لے آیا۔ آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ بڑی عزتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بہت ہی شرف اور بڑے ہی کرامت والا ماہ مقدس رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے۔ کوئی عجب نہیں کہ رب کائنات ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دے کہ ہم اس مقدس مہینے کی فیض و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ انتظار تو ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائے تو یقیناً اس مہینے کی فیض و برکات سے مستفید ہو جائیں گے۔ وہ آنے والا مہینہ اپنے دامن میں اتنی عزتیں اور اتنی عظمتیں لے کے آ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، یعنی جس کو آپ عرفیام میں تیاری کہہ سکتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے کیا فرماتے تھے؟ رمضان مبارک کی کیا فرماتے؟ رمضان مبارک کی تیاری فرماتے تھے، اور ہمیں بھی رمضان مبارک کی تیاری کرنا ہوگی۔ کیا بھلا میں نے کہا ہمیں بھی رمضان مبارک کی تیاری کرنا۔ کتنا بیسن خریدنا ہے آپ نے جی؟ کوئی آلو بھی خریدیں گے جی، کوئی نمک مرچ وغیرہ بھی، کوئی گھی بھی خریدیں گے۔ رمضان جو آ رہا ہے نا، ہم یوں تیاری کرتے ہیں، ہمارے تیاری کا انداز یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے تیاری کا انداز یہ تو نہیں تھا۔ ہر کام کاج سے فارغ ہو کر دن اور رات رب کائنات کی عبادت میں مشغول و مصروف ہونا۔ میرے نبی کا تو ہر عمل ہی، ہر قول، ہر فعل اللہ کی عبادت ہے۔ میرے کریم آقا کا کوئی بھی قول، زبان اطہر سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کی عبادت ہے۔ وہ حدیث مبارک ہے، میرے آقا کا ایک ایک عمل، کوئی بھی حضور نے فعل فرمایا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور نے پانی پیا، ایک عام سی بات ہے، اگر ہم اسی طرح پانی پئیں گے جس طرح میرے نبی نے پیا تو یہ عبادت ہو گئی۔ حضور مسکرائے، اگر ہم یوں مسکرائیں گے تو عبادت ہو گئی۔ یعنی حضور کا تو ہر کام ہی عبادت ہے۔ ان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، ان کا گفتگو فرمانا، ان کا عمل فرمانا، آنا جانا، چلنے کا انداز جس کو بھی ہم اپنائیں گے وہ عبادت ہی کہلوائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم کی اداؤں کو اپنانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے، اور رمضان مبارک میں یہ ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو آپ نیکی کرتے ہیں نا، رمضان مبارک میں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے متعدد مرتبہ سنا کہ میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا، ایک نیکی کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ ویسے اہل عرب کے ہاں لفظ 70 کثرت تعدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح کو بندہ کہے میں نے تجھے 100 مرتبہ کہا یہ کام کر لے مگر تو کام ہی نہیں کرتا، تو اس سے مراد 100 کا عدد نہیں ہوتا، کثرت تعدد ہوتا ہے، معلوم نہیں وہ کتنا زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر یوں بھی کہا جائے 70 گنا، پھر بھی غور کیجئے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا۔
میرا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، وہ جو دانہ زمین میں انہوں نے بو دیا اور پھر اس دانے سے 7 شاخیں نکل آئی، ان کو 7 بالیاں لگ گئیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کو 100 دانہ لگ گیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ بات سمجھ گئے، بوئے کتنے تھے؟ ایک، بن کتنے گئے؟ 700۔ پھر اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس پہ بھی اضافے فرما دیتا ہے۔ کتنے اضافے فرما دیتا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے بعض اوقات بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنا زیادہ اللہ عطا فرماتے ہیں، یہ عطا فرمانے والا جانتا ہے، اس کے علم میں ہے میں نے کتنا عطا فرمانا ہے۔ بنا بری عام دنوں میں اگر 700 گنا ثواب ہے تو رمضان مبارک میں اس کو 70 سے مزید ضرب دے دیجیے، یعنی رمضان میں یہی ثواب 70 گنا مزید بڑھ جائے گا۔ جس طرح یہاں آپ نماز پڑھتے ہیں گھر میں ایک نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھتے 25 سے لے کے 500 نماز کا ثواب، حرم کعبہ میں یہی نماز پڑھتے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ رمضان مبارک میں یہ کریں گے تو اس کو 70 سے مزید ضرب دے دیجیے۔ اس لیے میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یوں درجہ ملتا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو، یعنی یہ اضافی ثواب ہو جاتا ہے نا، تو وہ ماہ مقدس آ رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ دن ہو یا رات ہمیں اپنے رب کی عبادت میں مشغول و مصروف رہنا ہوگا۔ جو دنیاوی جو بھی کاروبار ایسے ہیں کہ جو اضافی ہیں، جو غیر ضروری ہیں، انہیں چھوڑ کر ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنا ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک مہینہ میں جو ہم عبادت کریں، بالخصوص نماز، کہ جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ جس عبادت پر زور دیا گیا وہ نماز ہے۔ بار بار اللہ تعالی نے نماز کی ادائیگی کو حکم دیا، اس کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ نماز اتنی اعلیٰ ہو کہ بارگاہ رب العزت میں شفع قبول سے نوازی جائے، سارا سال ہی لیکن رمضان مبارک کے مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ۔ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، بارگاہ سات امام میں ایک شخص حاضر ہوا، اسے آ کے مسجد نبی شریفہ میں نماز ادا کی، نماز ادا کر کے وہ حاضر خدمت ہوا، اس سے سلام عرض کیا، میرے کریم آقا نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا جا کے نماز ادا کر۔ وہ آدمی واپس پلٹ گیا، اس جا کے نماز ادا کی، نماز ادا کر کے پھر حاضر ہو گیا، اسے آ کے پھر سلام عرض کیا، میرے کریم آقا نے اسے فرمایا جا کے نماز ادا کر۔ اے اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرما، کتنے وفا شعار تھے، کتنے فرما بردار تھے، میرے نبی کی کتنی محبت و عقیدت ان کے دلوں میں تھی۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 2 بار تو پڑھایا ہوں، نہیں، یہ نہیں، کم مشکل کے ساتھ واپس پلٹ گئے، پھر جا کر نماز ادا کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں پڑھ کے آیا ہوں، جی جا کے پھر نماز ادا کی۔ راوی کہتے 3 یا 4 مرتبہ، باقی صحابہ بیٹھے تھے نا، راوی کہتے 3 یا 4 مرتبہ جب حضور نے اس کو پلٹایا نا، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، مجھے تو اسی طرح پڑھنا آتی ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے پھر اس ارشاد میں سن، جب تو نماز پڑھنے کے لیے جائے نا، کھڑا ہونا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے اٹھا، یہ طریقہ غیر سنت ہے، جس طرح میں نے ہاتھ اٹھائے نا خلاف سنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا یہ طریقہ غلط ہے تیرا کہ تو نے ہاتھ یوں اٹھائے تھے، یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے، یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے۔
میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ خلاف سنت تھا، نہیں، یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سیدھے اٹھانا، نہ آگے کو جھکانا، نہ پیچھے کو، نہ انگلیاں پھیلا کے، نہ بہت بھیج کے رکھنا، یہ سنت نہیں ہے۔ نارمل طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں، یہ سنت ہے۔ لیکن میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ہاتھ صحیح نہیں اٹھائے، باندھے صحیح نہیں ہیں، تو نے یہ کیا وہ کیا، نہیں۔ اشارے گرامی کا در فرمایا سن، جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اتنی دیر تک کھڑا ہو کے تلاوت کر کہ تجھے پوری طرح سکون ہو جائے، تسلی ہو جائے تیری، اتنی دیر کھڑا رہے، پھر رکوع میں جا اور اتنی دیر تک رکوع میں جا کہ تیری تسلی ہو جائے، اتنی دیر رکوع میں رہے تیری پوری تسلی ہو جائے، اور پھر رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہو جا، اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ تجھے پورا اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ میں جا اور اتنی دیر تک سر جھکائے رکھ، یعنی سجدہ میں سر رکھے رکھ کہ تجھے پوری طرح تسلی ہو جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کے بیٹھ جا اور اتنی دیر تک بیٹھا رہ کہ تیری تسلی ہو جائے، پھر دوسرے سجدہ میں سر رکھ۔ اللہ کے بندے یوں نماز ادا کر، یعنی یہ افراتفری کے ساتھ کی گئی ادا نماز قبول نہیں کی جاتی، منہ پہ مار دی جاتی ہے، مردود قرار دے دی جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے نماز ادا کر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ ایسے نہ ہو ہماری نماز ہی صحیح نہ ہو، اس پہ کوتاہیاں ہوں، اس میں ایسے قصور آ جائیں جو نماز کو برباد کرنے کا سبب بن جائیں۔ اسی طرح میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، معاذ اللہ تعالیٰ، گویا ان کو ثواب روزے کا ملتے نہیں ہے، ان کا روزہ قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ بھوک اور پیاس بس یہی ہے کہ سارا دن پیاسے رہے، بھوکے رہے، ثواب کوئی بھی نہ ملا، تو معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ پھر تو ہم برباد ہو گئے۔ اگر ہمیں یہ اجر نہ ملا، ہماری محنت رائے گاہ گئی، برباد گئی، پھر تو ہم برباد ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک اگر اسی طرح بیت گیا، ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، تو بدقسمتی کی دلیل ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا منبر شریف میں تشریف فرما ہوئے تھے اور 3 مرتبہ حضور نے بلند آواز سے آمین کہا تھا، 3 مرتبہ، مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جبریل امین نے میرے نبی سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جو بندہ ماہ مقدر رمضان مبارک پالے پھر اس مہینہ میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، وہ بھی مردود بارگاہ ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ، رب کی رحمت سے دور ہے، مردود ہے۔ تو میرے نبی فرماتے میں نے کہہ دیا تھا آمین۔ سوچے اگر جبریل دعا مانگنے والے ہو، اللہ کا حکم ہو، میرے نبی آمین کہہ دیں، تو پھر اس دعا کی قبولیت میں شک کیا رہ گیا؟ گویا جس نے رمضان مبارک کو پایا مگر اس میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنے آپ کو لائق جنت نہ بنایا، وہ مردود ہے، رب کی رحمت سے محروم ہے، دور ہے، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ بنا بری ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تیاری کریں، عبادات دوبارہ سے مطالعہ کریں، روزہ رکھنے کا طریقہ، روزے کے مکروہات کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے صحیح ترین ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح ترین طریقہ کیا ہے نماز کی ادائیگی کا۔ تو میرا یہ پروگرام ہے کہ میں کچھ نہ کچھ رمضان مبارک سے قبل جب تک میں حاضر ہوں میں کچھ نہ کچھ عرض کروں۔ رمضان مبارک میں عموماً میں نماز کے موضوع پہ گفتگو کیا ہی کرتا ہوں، کیونکہ عام طور پر اتنے لوگ مسجد میں نہیں آتے جتنے رمضان میں آتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ سارے بتا دو یار، ایسے کیوں ہے بھلا؟ ثواب بھی زیادہ نہیں ہے، میرے نبی فرماتے شیطان قید کر دیا جاتا ہے، ایسے ہے نا؟ ایسے ہے نا؟ تو پھر آج کل کس کے جھانسے میں آئے ہوئے ہو؟ رمضان میں قید ہو جائے گا نا وہ، تو پھر آپ مسجد میں آ جائیں گے۔ آج کل پھر آپ کس کا کہنا مان رہے ہو؟ مسجد میں نہیں آتے، شیطان کا کہنا مان رہے ہو۔
پھر یار چھوڑ دو شیطان کا کہنا ماننا، ابھی سے مسجد میں آنا شروع کر دو، یہ بھی رمضان کی تیاری ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، میں ان دنوں بالخصوص نماز کے موضوع پر گفتگو کیا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ چند جمعہ مبارک میں کچھ نہ کچھ اس موضوع پہ عرض کر دوں، تاکہ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں صحیح ترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز ایک محترم بشان عبادت ہے، بڑی عظمتوں والی عبادت ہے، بڑی عزت والی عبادت ہے۔ میرے نبی نے اس عبادت کے لیے ارشاد گرامی قدر فرما دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے تو کفر کیا ہے، اس نے کافروں جیسا کام کیا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز ادا کر مشرکوں میں سے نہ بن، یعنی نماز کا نہ پڑھنا تو مشرکوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایمان والا ہے تو ضرور نماز ادا کر۔ نماز کی جو عظمت ہے سو ہے مبادیات نماز، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جو عمل کیے جاتے ہیں ان کا اجر کتنا ہے، ان کا درجہ کتنا ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا کے حضور یہ عبادت کتنی محبوب ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنو سلمہ والے، سیدنا جابر بن عبداللہ کے خاندان والے، یہ ان کی بستی مسجد نبی شریف سے کچھ فاصلے پر تھی، چند کلومیٹر، چند میٹر نہیں، چند کلومیٹر فاصلے پر تھی۔ ان کی بستی کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم شریف کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ جاننا چاہیں تو مسجد قبلہ تین جس بستی میں بنی ہوئی ہے نا، وہ بستی حضرت جابر بن عبداللہ کی بستی تھی، یعنی مسجد قبلہ جو چینج ہوا، تبدیل ہوا نا، یہ بنو سلمہ کی بستی میں ہی ہوا۔ اس بستی ہی کی بات ہے، اس بستی کے باشندے سیدنا جابر بن عبداللہ اور ان کے خاندان کے افراد، ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبی شریفہ کے قریب کچھ مکانات خالی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم وہ مکانات خرید کر مسجد نبوی کی ہمسائیگی میں چلے جائیں۔ میرے کریم آقا کو اس بات کا پتہ چلا، حضور نے ان کو بلایا، فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد نبی شریفہ کے قریب آنا چاہتے ہو۔ نے کہا جی یا رسول اللہ، ہمارا یہی پروگرام ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسجد نبی شریفہ کے جوار میں کرم میں آ جائیں، پانچوں وقت نماز پڑھنا بڑا آسان ہوگا اور آپ کی خدمت میں حاضری بھی بڑی آسان ہوگی، آپ کے زیادہ دیر تک زیادت کر سکیں گے، اس لیے ہم قریب آنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں وہیں رہو، یعنی وہ دور کی بستی میں ہی رہو، قریب نہ آؤ۔ فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے نشانات قدم گنتا ہے، کتنے قدم اٹھا کے مسجد کی جانب آتے ہو، درجہ اتنا زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور یہ کئی کلومیٹر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نشانات قدم گنتا ہے۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو بندہ نماز فجر مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے مگر اپنے گھر سے وضو کر کے صبح کی سنتیں گھر ادا کر کے مسجد کی جانب آتا ہے، میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، جتنے قدم وہ مسجد کی طرف اٹھا کے آتا ہے اتنا وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ گویا اس کا ہر قدم کس جانب اٹھ رہا ہوتا ہے؟ مسجد کی نہیں بلکہ جنت کی جانب اٹھ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ صبح سویرے میں مسجد کو نہیں، میں تو جنت کو جا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا۔ گویا مبادیات نماز وہ چیزیں جو نماز کی ابتدائی چیزیں ہیں ان کا اجر اتنا ہے تو نماز کا اجر، وضو مبادیات نماز میں سے ہیں، ہاتھ کو دھو لینا، تیاری کرنا وضو کی، جس طرح میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤسکم،
اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، اللہ نے حکم دیے یہ عمل کر لیا کرو۔ یہ کیا نماز نہیں ہے، مبادیات نماز ہے۔ یہ کیا ہے بھلا؟ مبادیات نماز ہیں، اور ان کا درجہ کتنا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جب وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر تم کلمہ مقدسہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لو۔ ایک روایت میں اس کے دوسری طرح بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد الی آخرہ، یہ پڑھ لو تو رب کائنات تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مبادیات نماز کی بات ہے، وضو کی بات ہے۔ ابھی نماز پڑھنی ہے، نماز کی تیاری کا اتنا ثواب ہے۔ سنیے میرے نبی کیا ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں کہ جب تو وضو کرتا ہے تو تیرا رب تجھے کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سیدنا عثمان غنی سے مروی ہے، الفاظ حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، عثمان غنی فرماتے ہیں کہ کریم آقا رب کائنات کے محبوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا من توضع فاحسن الوضوء، جس سے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، احسن الوضوء، اس کا وضو احسن تھا، بہترین وضو تھا، معاذ اللہ افراتفری نہیں تھی، وہ وضو صحیح کر رہا تھا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہم وضو کرتے ہیں ساتھی کو پریشان کر دیتے ہیں، اتنے زور سے منہ پر پانی پھینکتے ہیں وہ بیچارے دونوں بھیگ جاتے ہیں دائیں بائیں والے، اتنی ٹوٹی کھول کے ہاتھ دھوتے ہیں کہ چھینٹے ان پر پڑتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، میں نبی فرماتے اچھا بندہ وہ ہے جو دوسروں کا خیال رکھے، اچھا بندہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہو، دوسروں کے لیے اچھے بن جائیے، اچھی طرح وضو کرتے ہیں۔ اصل وضو میرے نبی نے فرمایا خرجت خطایاہ من جسدہ، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ جب ہم غسل کرتے ہیں نا، اپنے جسم کو دھوتے ہیں، پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں، سارے جسم کو دھوتے ہیں، اچھی طرح دھو لیتے ہیں، تو بعد میں دیکھتے ہیں کہ ناخنوں کے نیچے تھوڑی تھوڑی میل باقی ہوتی ہے، ایسے ہے نا بھی ہم جب جسم کو دھوتے ہیں، نہاتے، سر کو مسلتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، ہاتھوں کو مل مل کے دھوتے ہیں، ناخنوں کے نیچے تھوڑی سی میل باقی رہ جاتی ہے، ناخن کٹے ہوئے نہ ہو تو رہ جاتی ہے نا، یعنی ہم کتنا بھی دھوئیں وہ میل رہ جاتی، ان کو اضافی طور پر نکالنا پڑتا ہے۔ وضو کے صدقہ سے گناہ یوں معاف ہوتے کہ ناخنوں کے نیچے کی میل والے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنی پیاری مثال دے کے سمجھایا میرے نبی نے، ورنہ ناخنوں کے نیچے کون سے گناہ چھپے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ جو تم تھوڑی سی بد احتیاطی کرو، جو میل جسم پہ باقی رہ جاتا ہے، وہ پانی اس میل کو نہیں دھوتا، مگر وضو کے صدقہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی اس پر قصہ نبی حرارہ کے حوالے سے جو عرض کروں گا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اذا توضأ العبد المسلم، جب ایک ایمان والا وضو کرتا ہے، ایمان والا فغسل وجہہ، وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء او مع آخر قطرۃ الماء، میرے نبی نے فرمایا جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس نے بری نظر سے کسی جانب دیکھا تھا، وہ گناہ ہوا تھا، اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ صحابی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں حضور کا ارشاد کرام ما
اس پانی کے ساتھ جو وہ دھوتے ہیں، چہرہ ہی نہیں دھلتا، گناہ بھی دھلتے ہیں۔ چہرہ دھوتے ہیں نا، بظاہر چہرہ دھل رہا ہے، حقیقت میں ساتھ گناہ بھی دھل رہے ہیں، آنکھوں کے گناہ بھی پانی کے ساتھ۔ او ما آخری قطرۃ الماء، یا پھر حضور نے فرمایا کہ پانی کا آخری قطرہ جب گرتا ہے نا، اس کے ساتھ اس کا آخری گناہ بھی معاف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے گویا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایک بات میں عرض کر دوں، آپ نے حدیث سے بار کا متعدد مرتبہ سنی ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ سنا نا آپ نے، کئی مرتبہ سنا۔ اور کریم آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پھر جس قدر ہو سکے تم اس میں اضافہ کر لو۔ میں انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ کو آئندہ کر کے اس موضوع پہ مزید بات کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تم وضو کرو نا تو رگڑ کر اپنے چہرے کو صاف نہ کرو، تولیے کے ساتھ رومال کے ساتھ رگڑ کر اپنے بازو کو چہرے کو صاف نہ کرو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تیرے پانی کی تری بھی قیامت کے دن میزان عدل میں رکھی جائے گی، یعنی تیرے چہرے کی یا تیرے اعضائے وضو، پاؤں، ہاتھ پاؤں یا سر پر جو تری ہے نا، اس تری کو بھی قیامت کے اعضائے وضو کے تری کو تیری نیکیوں میں شامل کر، نیکیوں کے پڑھنے میں رکھی جائے گی۔ اس کو رگڑ کے نہ صاف کر تاکہ تیری اس روشنی نور میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اس پانی کے قطروں کے صدقہ سے بھی اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، پھر جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرج من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ، تو اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کانا بتشتہا یداہ، جو ہاتھوں کے ساتھ جس چیز کو پکڑا تھا، جو گناہ ہوا تھا، وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں مع الماء، پانی کے ساتھ، اور آخری قطرۃ الماء، یا پھر پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب پھر اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں تو خرج كُلُّ خَطِيئَةٍ، تو ساری کی ساری خطائیں اس کی معاف کر دی جاتی ہیں۔ مشتہا رجلاہ، جو پاؤں کے چلنے کی وجہ سے خطائیں سرزد ہوئی تھی وہ بھی ساری معاف کر دی جاتی ہیں، یعنی قدم غلط جانب اٹھ گئے تھے۔ یہاں ایک بات کا میں احساس آپ کو دلا دوں، رب کائنات جب معاف فرماتے ہیں تو کتنا کرم فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے۔ میں نبی کا ارشاد گرامی قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب مؤذن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے، جب مؤذن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا بنا اذان دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے، قیامت کے وہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے، مٹی کے ذرات بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ مولا تعالیٰ ہم گواہ ہیں، یہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی گواہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جس جگہ گناہ کرتے ہیں وہ در و دیوار، زمین کا وہ خطہ جس پر کھڑے ہو کے گناہ کیا، وہ چھت جس کے نیچے ہم نے گناہ کیا، یہ سارے قیامت کے نہ ہمارے خلاف گواہ ہوں گے۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ہمارے سامنے یہ جرم کیا، یہ تو دور کچھ فاصلے پر ہے نا۔ قرآن کریم سورہ یاسین میں میرا اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن ہم تیرے منہ پر مہر لگا دیں گے، وہ ایک کینچے کی طرح چلنے والی زبان بند ہو جائے گی، تیرے ہاتھ اور پاؤں تیرے بارے میں گواہی دیں گے، تیری کرتوتیں کیا ہوا کرتی تھیں، ہاتھ اور پاؤں بھی گواہ ہوں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا سب سے پہلے تیرے بدن کا جو حصہ تیرے خلاف گواہی دے گا وہ تیری ران ہے، جس کو ہم پٹ کہتے ہیں نا پنجابی میں، سب سے پہلے تیری ران، تیرے پٹ رب کائنات کے حضور تیرے جرم کی گواہی دیں گے کہ تو نے بدکاری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ کہاں چھپے گا، کیسے چھپے گا؟
لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو معاف فرماتا ہے، تو سب کے ذہن سے اللہ وہ گناہ بلا دیتا ہے، پھر کوئی بھی گواہ نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ میرے نبی فرماتے کرامن کاتبین، یہ فرشتے جو تیرے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، نہ صرف ان کے دفتر سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے بلکہ ان کے ذہن سے بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرا اللہ اتنا کریم ہے، پھر قیامت کے دن تیرے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا، تیرے رب نے تیرا سارے کا سارا گناہ وہ ختم چھپا دیا، ختم کر دیا۔ یہ معنی ہے کہ تیرے ہاتھوں نے جو گناہ کیا ہوگا وہ بھی تیرے پاؤں کے چلنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ بھی رب کائنات جل وعلا معاف فرما دے گا، پانی کے آخری قطرہ کے گرنے تک، حتیٰ کہ تو گناہوں سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور جب تو 2 رکعتیں ادا کر لے گا تو چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ میرے بھائی ذرا سوچئے، یہ ثواب کس چیز کا ہے؟ وضو کا۔ یہ ثواب کس کا ہے؟ ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی، وضو کی نماز کی تیاری کر رہا ہے، اتنا درجہ ہے، تو پھر نماز کا درجہ کتنا زیادہ ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا۔ محترمی، میں اس موضوع پہ مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ تعالی آئندہ جو مبارک کو بھی یہی موضوع ہوگا اگر اللہ نے چاہا۔ مگر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو دوست سوال کرتے ہیں۔ گلشن سعید میں گیا تو چونکہ وہاں کوئی دوست ایسے ہیں جو پی ٹی وی کے ساتھ بیورو چیف جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے، وہ میرا بیت ہے، وہ وہاں ہوتے ہیں، اور دوسرے اخبار نویس بھی، تو بات کر رہے تھے کہ یہ فلاں کر دیا، حکومت نے فلاں کر دیا۔ تجاوزات کو ختم کرنے کا جو پروگرام آج کل شروع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہے نا ایسے؟ تجاوزات کو ختم کرنا وہ ناجائز نہیں ہے، یہ تجاوزات ناجائز ہیں، ان کو ختم کرنے کی اجازت ہے۔ ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر اس طریقے کو اپنایا جائے تو پھر کوئی بھی مخالفت نہیں کر پاتا۔ مجھے 2 کلپ بھیجے گئے جو میرے پاس میرے فون میں موجود ہیں۔ ایک کلپ بورے والا کا تھا، وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مینار مصطفیٰ، مسجد کا نام ہے مینار مصطفیٰ، اور ایک بڑا بورڈ باہر، وہ شاید کی چیز کا بنا ہوا تھا، بورڈ باہر لکھا مینار مصطفیٰ، اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہے، درود پاک لکھا ہے، دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہیں، اس کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی حضور کے نام لکھے ہیں۔ تو وہ ڈھانے والا، گرانے والا نجائز تجاوزات کو آتا ہے، کرین کے ساتھ اس بورڈ کو نیچے پھینک دیتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں، دوڑ کے آ کے وہ بورڈ کو اٹھاتے ہیں، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں۔ اور نولٹی پل میں بھی اسی طرح وہ ختم نبوت چوک کا بورڈ لگا ہوا، اس کے اوپر الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، یا دعا لکھ قرآن پاک کی آیت بارک لکھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ناجائز تجاوزات کو ختم کرنے والے نے بڑی بری طرح اس بورڈ کو بھی توڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں ایک آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس قرآن کریم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر یہ یہاں ڈائس پہ رکھا ہو، یہ پھولوں کی ٹوکری ڈائس پہ رکھی ہے، 2 طریقے کار، میں قرآن پاک کی مثال نہیں دیتا، میں دوبارہ اس کو رکھ لیتا ہوں۔ یہ پھولوں کی ٹوکری، میں اس سے ڈائس کو خالی کرنا چاہتا ہوں، ایک طریقہ یہ کہ میں اس کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر اپنے کسی بھائی کو پکڑا دوں، یہ پکڑ لو، ڈائس کو میں نے خالی کر۔ دوسری طریقہ ہے اٹھا کیسے پھینک دوں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ مہذبانہ کہ غیر مہذبانہ؟ اور دوسرا طریقہ غیر مہذبانہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے اور بہت زیادہ غلط ہے۔ دیکھیے، کسی کا کوئی لڑکا بیٹھا ہے میرے پاس، میرا کوئی شاگرد بیٹھا ہے، اس کے اباجی آئے، میں کہ تیرے والد صاحب تشریف لائے، کیا بنا؟ تیرے والد صاحب تشریف لے لائیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، اوے تیرا پیو آیا،
معنی دونوں کا ایک ہی ہے نا، معنی دونوں کا ایک ہے، ایک انداز مہذبانہ ہے، ایک انداز غیر مہذبانہ ہے۔ بھئی اگر تم جو کرنا کہ مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو اگر ایسی متبرک چیزیں ہیں جن کو وہاں سے ہٹائے بغیر چارہ نہیں ہے تو ان کو احتیاط کے ساتھ اٹھا دو۔ اگر ان کو ہٹائے بغیر چارہ نہیں ہے تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ لوگ بلوا کر دیں گے، ہلا کر ماریں گے، تو پھر پولیس والوں کو بلا لو، وہ تمہاری حفاظت کریں، وہ چیز کو حفاظت تمام اٹھا کر ایک طرف رکھ دو۔ اگر وہ چیز غلط جگہ رکھی ہوئی ہے تو صحیح جگہ رکھ دو۔ تجاوزات کو ختم کرنے کا یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہے کہ غیر مہذبانہ انداز اختیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بازار میں لوگوں نے ناجائز تجاوزات کر رکھی تھیں، جہاں ضروری ہے ضرور تجاوز کو ختم کیا جائے، چلنے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں نے بلاوجہ ڈیم بنا رکھے ہیں، لیکن یہ بھی تو خیال رکھو وہ بیچارہ ریڑھی بان، وہ چھاپڑی فروش جس کے پلے بیچارے کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا بہت فروٹ یا سبزی یا دوسری چیز بیچ کر اپنے بچوں کا رات کو پیٹ پالے گا، وہ کدھر جائے گا؟ اس کا بھی تو سوچو۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ایک حکومت ایسی آئی تھی کہ فیصل آباد کے 8 بازاروں سے انہیں ریڑیاں ختم کر کے، ریڑی باروں کو رجسٹرڈ کر کے، یا وہ جو پھٹا والے تھے ان کو رجسٹر کر کے، یہ یہ امی پور بازار اور کارخانہ بازار میں جو غلہ منڈیاں تھیں ان دونوں کو ختم کر کے مکی مارکیٹ، مدنی مارکیٹ بنا دی، اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے کھوکھے بنا دیے، دکانیں بنا دیں، اور ریڑھی والوں کو دکانیں دے دیں۔ ریڑھی والوں نے اگرچہ بیوقوفی کی دکانیں آنے پانے بیچ کر دوبارہ پھر ریڑھیاں لے کے بازار آ گئے، اسی وقت ان کو پکڑنا چاہیے تھا کہ ہم نے تمہیں دکانیں بنا کے دی ہیں، تم دکانوں پر کیوں نہیں جاتے؟ صرف قانون نافذ کرنا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کروانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر عمل کروایا جائے تو پھر آسانی ہوتی ہے، اگر عمل نہ کروایا جائے پھر آسانی نہیں ہوتی۔ اگر اسی طرح توڑ پھوڑ کر کے سب کو برباد کر دیا جائے تو پھر میرے خیال میں بیوروکریسی کی جانب سے کسی بھی حکومت کو ناکام کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ عوام پہ اتنا ظلم کر دو کہ عوام اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور بد دعائیں دیں۔ پھر یاد رکھیے مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، پھر مظلوم کی بد دعا لے ڈوبتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا وہ ارشاد گرامی قدر ذہن میں رکھیے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کو کتا مر گیا بھوکا تو قیامت کے عمر سے پوچھا جائے گا، یہ بھی پیش نظر رکھیے۔ ضرور تجاوزات کو ختم کیجیے، مگر غریبوں کی روٹی کا بھی خیال رکھیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔